اس شخصیت کو باوقار طریقے سے آپ جانتے ہیں. لفظیات چھوٹے پڑ جاتے ہیں ان لوگوں کو بلانے کے لیے. میں بہت ہی ادب کے ساتھ ایسے شعراء کو ناظم نہیں بلایا کرتا بلکہ عوام بلاتی ہیں, سامعین حضرات بلاتے ہیں. میں اس باوقار شاعر سے جس نے اپنے لہجے کی شناخت پوری دنیا میں کرائی ہے اور آج ہمارے لیے ہمارا وقار بنے ہوئے ہیں, میں محترم منور رانا صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں. آج جی جا رہا ہے کچھ پرانے شعر میں سنا دوں, آپ صرف سن لیجئے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہجر کا رستہ ہے, ڈھلانے نہیں ہوتی. یہ ہجر کا رستہ ہے, ڈھلانے نہیں ہوتی. صحرا میں چراغوں کی دکانیں نہیں ہوتی. کیا کہنے, واہ واہ. یہ ہجر کا رستہ ہے, ڈھلانے نہیں ہوتی. ڈھلانے نہیں ہوتی. صحرا میں چراغوں کی دکانیں نہیں ہوتی. خوشبو کا یہ جھونکا ابھی آیا ہے ادھر سے. خوشبو کا یہ جھونکا ابھی آیا ہے ادھر سے. کس نے کہا صحرا میں اذانیں نہیں ہوتی؟ کس نے کہا صحرا میں اذانیں نہیں ہوتی؟ خوشبو کا یہ جھونکا ابھی آیا ہے ادھر سے. کس نے کہا صحرا میں اذانیں نہیں ہوتی؟ اور شعر یہ ہے کہ کیا مرتے ہوئے لوگ وہ انسان نہیں تھے؟ کیا مرتے ہوئے لوگ وہ انسان نہیں تھے؟ کیا مرتے ہوئے لوگ وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ہنستے ہوئے پھولوں میں جانے نہیں ہوتی؟ ہائے ہائے ہائے, واہ 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 واہ. کیا ہنستے ہوئے پھولوں میں جانے نہیں ہوتی؟ میں دہشت گرد تھا, مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے. میں دہشت گرد تھا, مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے. حکومت کے اشارے پر تو مردہ بول سکتا ہے. میں دہشت گرد تھا, مرنے پہ بیٹا بول سکتا ہے. حکومت کے اشارے پر تو مردہ بول سکتا ہے. کئی چہرے ابھی تک منہ زبانی یاد ہیں اس کو. کئی چہرے ابھی تک منہ زبانی یاد ہیں اس کو. کہیں تم پوچھ مت لینا یہ گونگا بول سکتا ہے. کئی چہرے ابھی تک منہ زبانی یاد ہیں اس کو. کہیں تم پوچھ مت لینا یہ گونگا بول سکتا ہے. اور حکومت کی توجہ چاہتی ہے یہ جلی بستی. حکومت کی توجہ چاہتی ہے یہ جلی بستی. عدالت پوچھنا چاہے تو ملبہ بول سکتا ہے. عدالت پوچھنا چاہے تو ملبہ بول سکتا ہے. اور شعر یہ ہے کہ عدالت میں گواہی کے لیے آنکھیں, عدالت میں گواہی کے لیے لاشیں نہیں آتی. عدالت میں گواہی کے لیے لاشیں نہیں آتی. وہ آنکھیں بجھ چکی ہیں پھر بھی چشمہ بول سکتا ہے. وہ آنکھیں بجھ چکی ہیں پھر بھی چشمہ بول سکتا ہے. اور شعر یہ ہے کہ بہت سی کرسیاں اس ملک میں لاشوں پہ رکھی ہیں. بہت سی کرسیاں اس ملک میں لاشوں پہ رکھی ہیں. یہ وہ سچ ہے جسے جھوٹے سے جھوٹا بول سکتا ہے. بہت سی کرسیاں اس ملک میں لاشوں پہ رکھی ہیں. یہ وہ سچ ہے جسے جھوٹے سے جھوٹا بول سکتا ہے. وفا سیاست کی کسوٹی پر پرکھیے مت وفاداری. سیاست کی کسوٹی پر پرکھیے مت وفاداری. کسی دن انتقاماً میرا غصہ بول سکتا ہے. کسی دن انتقاماً میرا غصہ بول سکتا ہے. وفاداری کو پرکھا جا رہا ہے. وفاداری کو پرکھا جا رہا ہے. ہمارا جسم داغا جا رہا ہے.
کسی بوڑھے کی لاٹھی چھن گئی ہے، وہ دیکھو ایک جنازہ جا رہا ہے۔ کسی بوڑھے کی لاٹھی چھن گئی ہے، وہ دیکھو ایک جنازہ جا رہا ہے۔ میری تہذیب ننگی ہو رہی ہے، یہ اڑ کر ایک دوپٹہ جا رہا ہے۔ میری تہذیب ننگی ہو رہی ہے، یہ اڑ کر ایک دوپٹہ جا رہا ہے۔ نہ جانے جرم کیا ہم سے ہوا ہے، ہمیں قسطوں میں لوٹا جا رہا ہے۔ نہ جانے جرم کیا ہم سے ہوا ہے، نہ جانے جرم کیا ہم سے ہوا ہے، ہمیں قسطوں میں لوٹا جا رہا ہے۔ اور قلم کچھ اور لکھنا چاہتا تھا، قلم کچھ اور لکھنا چاہتا تھا، مگر کاغذ ہی بھیگا جا رہا ہے، مگر کاغذ ہی بھیگا جا رہا ہے، مگر کاغذ ہی بھیگا جا رہا ہے۔ اور آخر میں صرف 2-3 شعر اور سماعت فرما لیں۔ شاعری جو ہے ایک تاریخ ہوتی ہے، 100 سال بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے تاریخ میں کون سا ورق ہم نے پڑھ کے سنا دیا تھا آپ کو۔ ناکامیوں کے بعد بھی ہمت وہی رہی، ناکامیوں کے بعد بھی ہمت وہی رہی، اوپر کا دودھ پی کے بھی طاقت وہی رہی۔ ناکامیوں کے بعد بھی ہمت وہی رہی، اوپر کا دودھ پی کے بھی طاقت وہی رہی۔ اور شاید یہ نیکیاں ہیں ہماری کہ ہر جگہ، شاید یہ نیکیاں ہیں ہماری کہ ہر جگہ، دستار کے بغیر بھی عزت وہی رہی۔ شاید یہ نیکیاں ہیں ہماری کہ ہر جگہ، شاید یہ نیکیاں ہیں ہماری کہ ہر جگہ، دستار کے بغیر بھی عزت وہی رہی۔ اور یہ شعر اہالیہ نے بھوپال میں پڑھ رہا ہوں کہ میں سر جھکا کے شہر میں چلنے لگا مگر، میں سر جھکا کے شہر میں چلنے لگا مگر، میرے مخالفین میں دہشت وہی رہی، میرے مخالفین میں دہشت وہی رہی۔ میں سر جھکا کے شہر میں چلنے لگا مگر، میرے مخالفین میں دہشت وہی رہی۔ اور شعر آخر یہ ہے کہ کھانے کی چیزیں ماں نے جو بھیجی تھیں گاؤں سے، کھانے کی چیزیں ماں نے جو بھیجی تھیں گاؤں سے، باسی بھی ہو گئی ہیں تو لذت وہی رہی۔ کھانے کی چیزیں ماں نے جو بھیجی ہیں گاؤں سے، باسی بھی ہو گئی ہیں تو لذت وہی رہی۔ ارے منور بھائی کچھ اور شعر سنا دیے۔ حضرات انہیں اپنی طبیعت سے پڑھنے دیجئے، ان کی طبیعت خراب ہے، جتنی دیر تک پڑھنا چاہیں پڑھنے دیجئے ان کو۔ نہیں اتنی بھی خراب نہیں جتنی تم کہہ رہے ہو۔ تو پھر آپ اپنے حساب سے اصل میں یہ ہمارے سسرالی ہیں، ہاں یعنی ہمارے سالے لگتے ہیں، تو یہ دعائی کرتے رہتے ہیں جلدی مر جائے تو قبضہ یہ کر لے پراپرٹی پر۔ تو ان کی کلیم کی بھی پرابلم یہ ہے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ جی میں نہیں اچھا میں مہاجر نامہ ہی سنا دوں گا، ہاں سن لیجیے آپ۔ جی ارشاد۔ مہاجر نامہ کی جیسے آپ کو کہانی معلوم ہے، لیکن ایک قصہ میں یہاں ہمارے سب طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دوست، ان کو معلوم ہو کہ یہ کوئی جگہ ہے وہاں کی، یہ قصہ مجھے شاید ندیم تم نے سنایا تھا آئی تھنک، کہ یہ بلند شہر کے پاس کہیں پر کوئی ایک تحصیل ہے، وہاں کوئی ایک حویلی پرانی تھی جسے چھوڑ کے لوگ پاکستان چلے گئے تھے۔ 80-90 سال کی عمر میں وہاں سے ایک صاحب لوٹ کر کے آئے اور انہوں نے لوگوں سے یہ فرمائش کی کہ یہ حویلی جو کبھی ہماری تھی اور کسی جاٹوں نے خرید لیا تھا اس میں رہتے ہیں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس حویلی میں گئے، ایک کھمبا تھا، اس کی دیواروں اس کے کھمبے سے اینٹیں لکھوری جھانکنے لگی تھیں، وہ گئے اس سے لپٹے رہے، لپٹ کے روتے رہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں بچپن میں جو خوش ہوتا تھا تو اسی کھمبے سے لپٹ کے ہنستا تھا، جب میں اداس ہوتا تھا تو اسی کھمبے سے لپٹ کر روتا بھی تھا، لیکن تقدیر نے، سیاست نے، حکومتوں نے
قوموں نے اس طرح سے اپنے آپ کو بانٹ لیا کہ پھر ہم وہاں چلے گئے. وہاں سب کچھ ہمیں مل گیا لیکن یہ مجھے کھمبا نہیں ملا. جب وہ جانے لگے تو انہوں نے یہ فرمائش کی کہ اس کھمبے سے ایک اینٹ جو نکلی ہوئی وہ ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ ایک لکھوری کی اینٹ لے کر پاکستان گئے اور کراچی میں اپنے 2-3-4 کروڑ روپے کے مکان کے بہترین ڈرائنگ روم میں اس کو سجا دیا. لڑکوں نے، گھر والوں نے کہا کہ شاید یہ ہندوستان سے سٹھیا کے آئے ہیں، ہم مینٹل کیس ہو گئے. یہ بتائیے یہ لکھوری یہاں یہ اینٹا کیا کریں گے اتنا بڑا ڈرائنگ روم. لیکن بزید رہے، انہوں نے کہا کوئی اگر اس کو پھینکے گا تو ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے. بہرحال 6 مہینے میں ان کی موت کا بلاوا آ گیا. وہ مرنے کے قریب تھے لیکن دم نہیں نکل رہا تھا، کیونکہ اب تب کی جو کیفیت ہوتی تھی، چھٹپٹا رہے تھے تمام ڈاکٹرز، رشتہ دار، خاندان، بیٹے بہو سب پوچھ رہے تھے کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں ابا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بابو جی، کچھ بتائیے، کچھ کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈرائنگ روم میں جو اینٹ رکھی ہوئی ہے اسے قبر میں میری مٹی کے ساتھ دفن کر دینا، مجھے لگے گا کہ میں ہندوستان کی مٹی میں سو رہا ہوں. واہ 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 واہ، یہ واہ واہ واہ. تو یہاں سے چلے تو گئے سب وہاں، لیکن وہاں جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا چھوڑا. میں نے اس جو یہ مہاجرنامہ ہم کہہ رہے تھے تو 7 مہینے میں اپنے کمرے سے نہیں نکلا. نتیجے کے طور پر یہ دونوں میرے گھٹنے خراب ہو گئے. پھر آپریشن ہوا، یہ گھٹنا تو میرا 6 بار کھولا گیا. میں ڈاکٹروں سے کہتا تھا چین لگا دیجئے، کھول بند کر لیا کیجئے، بار بار کاٹتے ہیں پیٹتے ہیں، لیکن وہ مانے نہیں، کاٹھی پیٹ کے دم لیا. تو یہ جب کبھی میں یہ بہت 4 لین اور 6 لین اور 8 لین ہر طرف سے نکل آئی ہیں، میں دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں. لیکن میں نے ایک شعر کہا تھا ان دنوں کہ منزل قریب آتے ہی ایک پاؤں کٹ گیا، چوڑی ہوئی سڑک تو میرا گاؤں کٹ گیا. واہ. تو اب جب اتنی عزتیں سب آپ لوگوں نے دینا شروع کی تب ہم سیڑھی نہیں چڑھ سکتے ہیں. یہ منزل قریب آتے ہی ایک پاؤں کٹ گیا، چوڑی ہوئی سڑک تو میرا گاؤں کٹ گیا. تو میں مہاجر نامہ آپ نے محسوس کر لیا ہوگا، میں کچھ شعر میں سنا رہا ہوں. مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں، تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں. کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں. کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں. اور شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں. شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی، شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں. یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے، یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے. یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے ہیں. اور دیکھیں گے یہ لائنیں کہ بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی. سننا بیٹا آپ لوگ، بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی، وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے. وہی بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی، وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے ہیں. ہماری اہلیہ تو آ گئیں، ماں چھٹ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے. ہماری اہلیہ تو آ گئیں، ماں چھٹ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں. شعر اس میں یہ ہے کہ ہمالیہ سے نکلتی، راہل بھیا شعر سنیے گا، ہمالیہ سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی تھی، میاں آؤ وضو کر لو یہ جملہ چھوڑ آئے. ہمالیہ سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی تھی، میاں آؤ وضو کر لو یہ جملہ چھوڑ آئے ہیں. وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے ہیں یاد آتا ہے کہ ہم جلدی میں جمنا کا کنارہ چھوڑ آئے. وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے ہیں یاد آتا ہے کہ ہم جلدی میں جمنا کا کنارہ چھوڑ آئے ہیں. اور ایک شعر دیکھیں، ہماری ہندوستانی تہذیب کا شعر ہے،
کہ ہماری رشتہ داری تو نہیں تھی، ہاں تعلق تھا. ہماری رشتہ داری تو نہیں تھی، ہاں تعلق تھا. جو لکشمی چھوڑ آئے ہیں، جو درگا چھوڑ آئے ہیں. ہماری رشتہ داری تو نہیں تھی، ہاں تعلق تھا. جو لکشمی چھوڑ آئے ہیں، جو درگا چھوڑ آئے ہیں. شعر یہ ہے کہ محرم میں ہمارا لکھنؤ ایران لگتا تھا. محرم میں ہمارا لکھنؤ ایران لگتا تھا. مدد مولا حسین آباد روتا چھوڑ آئے ہیں. مدد مولا حسین آباد روتا چھوڑ آئے ہیں. جو ایک پتلی سڑک، میں نے یہ کہا ہے، سنیے گا، آپ کے علاقے کا ہے، کہ جو ایک پتلی سڑک اناؤ سے موہان جاتی ہے، جو ایک پتلی سڑک اناؤ سے موہان جاتی ہے، وہیں حسرت کے خوابوں کو بھٹکتا چھوڑ آئے ہیں. وہیں حسرت کے خوابوں کو بھٹکتا چھوڑ آئے ہیں. وہ بیٹھک، ہاں وہی بیٹھک، ارے ہاں ہاں وہی بیٹھک. وہ بیٹھک، ہاں وہی بیٹھک، ارے ہاں ہاں وہی بیٹھک. وہیں تو جلد بازی میں وہ حقہ چھوڑ آئے ہیں. وہ بیٹھک، ہاں وہی بیٹھک، ارے ہاں ہاں وہی بیٹھک. وہیں تو جلد بازی میں وہ حقہ چھوڑ آئے ہیں. کسی نقاش کے دستے ہنر نے پھول ٹانکے تھے، وہ حقہ کیا مراد آباد سارا چھوڑ آئے ہیں. وہ حقہ کیا مراد آباد سارا چھوڑ آئے ہیں. گلے ملتی ہوئی ندیاں، گلے ملتے ہوئے مذہب. گلے ملتی ہوئی ندیاں، گلے ملتے ہوئے مذہب. الہ آباد میں کیسا نظارہ چھوڑ آئے ہیں. گلے ملتی ہوئی ندیاں، گلے ملتے ہوئے مذہب. الہ آباد میں کیسا نظارہ چھوڑ آئے ہیں. کل ایک امرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا ہم کو، جہاں سے آئے ہیں اس پھل کی بگیا چھوڑ آئے ہیں. کل ایک امرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا ہم کو، جہاں سے آئے ہیں اس پھل کی بگیا چھوڑ آئے ہیں. اتنا بڑا ہے پاکستان، اتنا بڑا. بڑی لمبی لمبی باتیں یہ سب. ہمارے پاس الہ آباد و بنارس کے بیچ میں ایک جگہ ہے بھدوہی، وہاں کارپٹ ہب کہلاتا ہے، سب قالینیں بنتی ہیں. شعر یہ ہے کہ بچھا دیتے یہاں پر تو زمیں ڈھونڈے نہیں ملتی. بچھا دیتے یہاں پر تو زمیں ڈھونڈے نہیں ملتی. بھدوہی میں جو قالینوں کا ٹیلا چھوڑ آئے ہیں. بچھا دیتے یہاں پر تو زمیں ڈھونڈے نہیں ملتی. تو ہم سے چاند اتنی بے رخی سے بات کرتا ہے، تو ہم سے چاند اتنی بے رخی سے بات کرتا ہے. ہم اپنی جھیل میں ایک چاند اترا چھوڑ آئے ہیں. ہم اپنی جھیل میں ایک چاند اترا چھوڑ آئے ہیں. یہ 2 کمروں کا گھر، یہ 2 کمروں کا گھر اور یہ گزرتی زندگی اپنی. وہاں اتنا بڑا نوکر کا کمرہ چھوڑ آئے ہیں. وہاں اتنا بڑا نوکر کا کمرہ چھوڑ آئے ہیں. وہاں اتنا بڑا نوکر کا کمرہ چھوڑ آئے ہیں. اور شعر یہ ہے کہ بہت کم دام میں بنیے نے کھیتوں کو خریدا تھا. سنیے گا صاحب، بہت کم دام میں بنیے نے کھیتوں کو خریدا تھا. ہم اس کے باوجود اس پر بقایا چھوڑ آئے ہیں. ہم اس کے باوجود اس پر بقایا چھوڑ آئے ہیں. اور زمینیں منتقل کرتے ہوئے کورے کاغذ پر انگوٹھا کب لگایا تھا انگوٹھا چھوڑ آئے. انگوٹھا کب لگایا. بہت طویل غزل ہے یہ. غزل میں 500-600 شعر ہیں. پھر مہاجر نامہ کے نام سے کتاب بھی مختلف زبانوں میں آئی. میں آخر کے میں 2-3 شعر میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں کیونکہ کافی بڑی فہرست ہے. زمینیں منتقل کرتے ہوئے کورے کاغذ پر انگوٹھا کب لگایا تھا انگوٹھا چھوڑ آئے ہیں. اور شعر یہ ہے کہ وہ خط جس پر تیرے ہونٹوں نے اپنا نام لکھا تھا، تیرے کاڑھے ہوئے تکیے پہ رکھا چھوڑ آئے ہیں. وہ خط جس پر تیرے ہونٹوں نے اپنا نام لکھا تھا، تیرے کاڑھے ہوئے تکیے پہ رکھا چھوڑ آئے ہیں. اور یہ شعر بھوپال کے اہل علم میں پڑھتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے. وسیم بھائی سنیے گا، یہ آپ کی نظر ہے شعر کہ تیرے کاڑھے ہوئے تکیے پہ رکھا چھوڑ آئے ہیں. گئے وقتوں کی البم دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا. گئے وقتوں کی البم دیکھنے بیٹھے تو یاد آیا. ہم ایک چہرے میں اپنا ناک نقشہ چھوڑ آئے. واہ 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 واہ.
गए वाह, वक्तों वाह, की वाह। एल्बम देखने बैठे तो याद आया, हम एक चेहरे में अपना नाक नक्शा छोड़ आए हैं, और यहां आते हुए हर कीमती सामान ले आए, यहां आते हुए हर कीमती सामान ले आए, मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए। वाह 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 वाह। यहां आते हुए हर कीमती सामान ले आए, मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए हैं, मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए हैं। और शेर आखिर ये है कि रियाया थे तो फिर हाकिम का कहना क्यों नहीं माना। वाह। रियाया थे तो फिर हाकिम का कहना क्यों नहीं माना, जो हाकिम थे तो क्यों अपनी रियाया छोड़ आए हैं, वाह। जो वाह, हाकिम वाह। थे तो क्यों अपनी रियाया छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हमें दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। वाह। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। हजरात, मोहतरम मुनव्वर राना साहब का कलाम आप समाअत फरमा रहे थे।